بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان وائس۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ جھوٹ پر کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ اکثر بچے کوئی غلطی کرتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ کے اوپر 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ بچے کی اگر شروع سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے تو بڑا ہو جانے کے بعد چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس واسطے ابتدا ہی سے اس کو چھوڑنے کی صحیح کی جائے تاکہ بڑے ہو جانے کے بعد جھوٹ کی بیماری اور اس کی نحوست سے جان بچ جائے اور بے شمار خرابیوں اور فتنوں کی جڑیں یہی ختم ہو جائیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹ کو منافقین کی علامت اور خصلتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جس آدمی میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے ایک بات ہوگی تو اس میں نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اور وہ 4 باتیں یہ ہیں: جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس میں وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی سے جھگڑے تو فحش گوئی کرے۔ اور ہم اس کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی، فحش گوئی ایسی سنگین برائیاں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک برائی بھی کسی شخص میں موجود ہو تو نفاق والا بن جاتا ہے، اور کسی میں جتنی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ اتنا ہی بڑا منافق ہوگا۔ چنانچہ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی آگ تک لے جاتی ہیں۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح کو ہم یوں بیان کریں گے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ آدمی کو ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والے ہر آدمی کو بے شمار برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہی برائیاں جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہیں۔ پھر جھوٹ بولنے کا ایک خطرناک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جب اس کی عادت پڑ جائے تو وہ سچائی کی طرف نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ ہی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس آدمی کو جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس طرح اس پر جھوٹ کی لعنت کی مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر سچائی کی طرف لوٹنا بھی چاہے تو نہیں لوٹ سکتا، اور اسی پر زندگی گزر جاتی ہے اور اپنا انجام خراب کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے جھوٹ کتنی بڑی چیز ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضرت سفیان بن اسد خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوا سنا کہ یہ سب بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کرو اور وہ اس میں تمہیں سچا سمجھ رہا ہو تو تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ مطلب یہ کہ بات کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے اور سننے والا اس کو سچا سمجھتے ہوئے اس پر یقین کر لیتا ہے، تو اس میں جھوٹ بھی ہے اور خیانت و فریب بھی ہے، گناہ پر گناہ ہے۔ اس واسطے آدمی کو خود بھی جھوٹ بولنے کی لعنت سے بچنا چاہیے اور اپنی اولاد اور اپنے تمام متحقین کو بھی جھوٹ کی لعنت سے محفوظ رکھنے کی سعی کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے سننے سے دور رکھے، آمین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے اللہ حافظ۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن